میں یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ جو لفظ روح ہے اس کے بارے میں پہلے سن لیجیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ انسان کا جو بنیادی طور پر جسم ہے، جو اس کا جو وجود ہے، یہ دو حصوں کے اندر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ جسمانی اور حصی وجود ہے، یہ دیکھیے ایسے ہمارا جسم ہے، اور ایک چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر انتہائی لطیف اور سمجھیے کہ ایسی چیز ہے جو غیر محسوس طریقے سے ہمارے ساتھ منسلک ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ روح۔ انسان جو ہے وہ اگر اس کائنات کے اوپر غور کرے تو آپ لوگ ذرا غور کیجیے گا کہ پوری کائنات جسے ہم یونیورس کہتے ہیں یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک ہے اس کا فزیکل حصہ جو ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو محسوس کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، کیوں جی؟ اس کے بارے میں غور و تدبر کر سکتے ہیں، مشاہدات اور تجربات کی روشنی کے اندر جو ہے وہ نتائج اخذ کر سکتے ہیں، کیوں جی؟ یہ ہے فزیکل ورلڈ۔ اس کے اندر طبعی قوانین ہیں، فزیکل لاز ہیں جو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنی خاص حکمت سے متعین کر دیے ہیں، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ چل رہا ہے، انہی فزیکل لاز کو فالو کر رہا ہے، اور اسی کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے۔ پھر ہر روز یہ تحقیق بڑھتی جاتی ہے، اس کے اندر غلطی بھی ہو رہی ہے، پھر ان غلطیوں کو انسان صحیح کرتا ہے، کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ ایسے سمجھیے کہ آپ نے اپنے مشاہدات کی روشنی میں جو حواس خمسہ ہیں، 5 کون کون سے ہیں؟ دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، چھونا، ان کی مدد سے انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کچھ معلومات حاصل کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں یہ ڈیٹا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ را ڈیٹا ہے۔ پھر اس کے اندر ہم بہتری لاتے ہیں، ریفائنڈ ڈیٹا، پروسیسڈ ڈیٹا، کیوں جی توجہ ہے؟ پھر جب دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ غلطیاں ہیں، پھر ان کو مزید جو ہے وہ بہتر کرتے ہیں، پھر ہم ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، اس کو دماغ کے اندر جو ہے وہ اسٹور کرتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں۔ اصل پھر مرکز کیا ہوا؟ ہماری فزیکل ورلڈ اور اس فزیکل ورلڈ کے اندر جتنی تحقیق ہو رہی ہے اس کا مرکز کیا ہے؟ دماغ، برین۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی برین کو جو ہے وہ انسان جب دماغ کو استعمال کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ نتائج آتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا فزیکل ورلڈ کا سینٹر ہو گیا۔ ایک دوسری چیز جو ہے وہ ہمارے یہاں ہے، جو بڑی لطیف چیز جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک ایسی غیر محسوس دنیا بھی ہے جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کو میٹا فزیکل ورلڈ کہتے ہیں۔ پہلا تو ہم یہ سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا اس میٹا فزیکل ورلڈ کی واقعی کو حقیقت ہے؟ اگر ہے تو ہم کس طرح اس کے ساتھ جڑے ہوئے؟ بڑی سادہ سی بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کے دل کے اندر پیدا ہونے والے جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، ٹھیک ہے، غم ہے، خوف ہے، بعد میں جو ہے اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی وارد ہوتی ہیں، کیا آپ ان کو جو ہے وہ کسی بندے کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت یہ غم کی کتنی کیفیت ہے، اس کو ناپ سکتے ہیں؟ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، کیوں جی؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں جو انسان کے احساسات اور جذبات رکھے گئے ہیں، ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ انسان کے کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ قلب کے ساتھ ہے۔ میٹا فزیکل ورلڈ کا ایک حصہ ہے ہمارے جسم کے اندر، ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو دل یا قلب کہا گیا ہے، اس کا مرکز ہے۔ اچھا، اب سوال ہے، آپ سو جاتے ہیں، آپ سو گئے، جب آپ سو گئے، نیند کی حالت کے اندر جو چیز آپ سے سلب کی جاتی ہے، دیکھیے پہلے زندگی کو دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ زندہ ہے۔ جب آپ زندہ ہیں تو آپ کی زندگی کے کتنے حصے ہیں؟ اس وقت ہم بیٹھے ہیں، دیکھیں حصی طور پر ہم یہاں اس کمرے میں بیٹھے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اتنی چوڑائی ہے، لمبائی ہے، اونچائی ہے، اس وقت جو ہے وہ دن کا یہ پہر چل رہا ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کا بنیادی طور پر شعور ہے، یہ شعور ہے، اور اس شعور کے نتیجے کے اندر ہی جو ہے وہ انسان بہت سارے اپنے جو ہے وہ معاملات آگے پریکٹیکلی کرتا ہے۔ آپ کو کسی چیز کا جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے دماغ کے اندر کوئی خاکہ بنتا ہے، پھر آپ کو فیصلہ کرتے ہیں، پھر آپ کے اعضاء جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، تو یہ آپ کو کیا ہو جائیں گے؟ عملی معاملات، زندگی کے دوڑ بھاگ دوڑ آپ جو بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیوں جی سنتے ہیں، یہ سارے معاملات جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں۔
لیکن جب آپ سو جاتے ہیں، ایک ہے کچی نیند، غور کیجیے، وہ کچی نیند یہاں مراد نہیں ہے، کچی نیند کوئی نیند نہیں ہوتی، نیند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر آپ کچی نیند میں ہیں تو آپ جاگ رہے ہیں۔ گہری نیند کے اندر سب سے پہلی چیز جو آپ سے سلب کی جاتی ہے وہ آپ کا شعور ہے، باقی چیزیں نہیں۔ حرکات و سکنات آپ کی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں شعور کے سلب ہونے کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن آپ زندہ ہیں، آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ سانس لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کہاں گئی، وہ کیا چیز تھی اور کدھر گئی؟ جب آپ کے آنکھوں کے اوپر جو ہے اس کا غلبہ ہو گیا، آپ سو گئے، کا شعور سلب ہو گیا، آپ کی حرکات و سکنات جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں لمیٹڈ ہو گئی، کیا خیال ہے؟ دل چل رہا ہے، سانس آپ کو آ رہی ہے، اگر آپ نے کھانا کھایا وہ ہضم بھی ہو رہا ہے، گرمی ہے تو آپ کو گرمی میں پسینہ بھی آ رہا ہے، ٹائم وہ یعنی اب آپ شعور کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کا بیرونی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ جو ایک تعلق تھا ٹائم اینڈ اسپیس کا وہ ختم ہو گیا۔ عرف عام میں یہ کسی کی 6 گھنٹے، کسی کی 8 گھنٹے، کسی کی 10 گھنٹے نیند ہے، وہ واپس آ جائے، شعور کے بعد لوٹ آ جائے۔ بات آپ کو سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں وفات صغریٰ۔ قرآن مجید کو کیا کہتا ہے؟ وفات ہی، اس کو وفات ہی کہتا ہے، ہم نے اس کا نام وفات صغریٰ رکھا، چھوٹی موت، چھوٹی وفات۔ اب ایک حالت اور بھی انسان کے پاس ذرا غور کیجیے، آہستہ آہستہ ہم بڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں بے ہوشی۔ بے ہوشی میں بھی انسان جو ہے اس کا شعور سلب ہوتا ہے، اس کی حرکات و سکنات جو ہیں لمیٹڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی اس کا دل بھی چل رہا ہے، اس کا جو ہے وہ سانس بھی چل رہا ہے، کیا خیال ہے؟ بے ہوشی۔ لیکن بے ہوشی اور نیند میں فرق کیا ہے؟ لوٹنے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک سونے والا شخص 4، 6، 8، 10 گھنٹے کے بعد اپنے پورے سائیکل جتنے اس کے دماغ کو چاہیے ہوتے، جسم کو چاہیے ہوتے، پورے کر کے دوبارہ اٹھ جاتا ہے، یہ نیند ہے۔ لیکن وہ ایسا نہ اٹھے، 2 دن لگا دے، 3 دن لگا دے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہوش ہو جائے۔ اس کی وجوہات کے اوپر ہم بحث نہیں کر رہے، بے ہوش ہونے کی وجوہات جو ہے وہ بہت ساری، صدمہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چوٹ ہو سکتی ہے، کوئی مطلب مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں ساری، لیکن اس کا دورانیہ جب بڑھ جائے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بے ہوشی۔ تو نیند اور بے ہوشی جو ہے اگر ہم اس کو دورانیے کے اعتبار سے، دورانیہ اس کا کم اور ریوائول سٹیج جو ہے اس کو کم اور زیادہ میں تقسیم نہ کریں تو اس کا مطلب یہ حالت تو ایک ہی ہے۔ اب چلیے، اب اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی ایسی چیز کے نتیجے کے اندر جو اس کے جسم کے اندر تھی اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب اس کے اوپر موت واقع ہوتی ہے کسی بھی انسان کے اوپر، توجہ رہے، تو پھر اس کے شعور اور اس کی حرکات و سکنات، اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ کو نہ سانس آتا ہے نہ آپ کا دل جو ہے وہ، جسم تو وہی ہے۔ تو کون سی ایسی چیز تھی جناب؟ اس کا مطلب کوئی غیر محسوس ایسی چیز تھی جو اس فزیکل ورلڈ سے الگ ہے، وہ ہے ما بعد الطبیعہ، وہ ہے میٹا فزیکل ورلڈ، وہ چیز تو ہے۔ اب آپ اس کو تلاش کرنا شروع کر دیں، چلیے شروع کریں۔ ایک ڈیڈ باڈی ہے، آپ نے اس کی ڈائسیکشن شروع کی، ڈائسیکشن کرتے گئے، کرتے 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 سیل پہ پہنچ گئے، سیل کے اندر بھی آپ داخل ہو گئے سیل میمبرین کے تھرو، کیوں جی؟ صحیح۔ آگے ایک سائٹوپلازم کا سمندر ہے، اس کے اندر سے آپ گزرے، درمیان میں سینٹر میں نیوکلیس ہے، وہاں پہنچ گئے، نیوکلیس کے بھی آپ نے ڈائسیکشن آگے کر دی، سنتے جائیے، آر این اے ڈی این اے تک پہنچ گئے، ڈی این اے کو آپ نے کھول دیا، ایٹ دی کالج گیٹ ایڈینین، تھائمین کا اپنا سائٹوسین، گوانین، یوراسیل، یہی ہے نا؟ بالکل سر۔ ڈی آکسی رائبو نیوکلیوٹائڈ، اس کو بھی آگے آپ نے دیکھا، کہیں کاربن ہے، نائٹروجن ہے، کاربن نائٹروجن کاربن، اس طرح کی ہائیڈروجن آکسیجن، ان کو بھی آپ نے زیادہ کر دیا۔ ذرا سنیے، ایک کاربن کو آپ نے پکڑ لیا، اس کے ارد گرد کیا ہے؟ الیکٹران گھوم رہے ہیں، اندر اس کے پروٹون ہے، نیوٹرون ہے، آپ اس کے نیوکلیس میں چلے گئے ہیں،
اس کو بھی آپ نے بریک کر دیا ہے. تو وہ چیز جس کو آپ تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کا نام زندگی ہے، وہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مرئی طاقت اور غیر مرئی غیر حصی چیز نے ان کو جوڑا ہوا ہے. وہی کاربن جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں کوئلے کی شکل میں ہے، وہی کاربن جو ہے وہ ہیرے کی شکل میں ہے. کاربن ہیرے اور کوئلے میں فرق کوئی نہیں ہے، دونوں ہی کاربن ہیں، ذرا توجہ کیجیے گا. لیکن ایک بالکل کالے رنگ کا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے، اور ہیرا جو ہے اس کو اس کے مختلف ڈائمینشن میں کاٹ کے اس کی اتنی پرائز ہے بندہ. ایک ہیرے کے آپ وہ چھوٹے سے آپ وہ کہہ لیں اس کے اوپر پیس کے اوپر آپ پتہ نہیں کتنا کوئلہ حاصل کر سکتے ہے کیا وہ کاربن. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو غیر مرئی اور غیر حصی چیز ہے، اس کا مطلب اس کا وجود ہے، اس کا وجود. اب اس وجود کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ ہم جب سوتے ہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں. دیکھیے ذرا عالم بیداری کے اندر اور عالم نیند کے اندر ذرا توجہ کیجیے، اس میٹا فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. اس کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ یہ میرے دل کے اندر یہ بات رہی ہے، اس کو چھٹی حس، وجدان، الہام، کشف، اس طرح کے مختلف نام القاء لوگوں نے رکھا ہوا ہے. میرے دل میں یہ بات ہے کہتے ہیں نا یہ لوگ. ہر بندہ جو ہے وہ اس نے اس کی حقیقت کو تو وہ نہیں پا سکا، لیکن بہرحال اپنے اپنے تجربات تو ہر بندہ بیان کرتا ہے کہ نہیں ہے. یہ وہی ہر بندہ اس حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. یا آگے بڑھیں، آپ سو گئے ہیں اور اس سونے کے دوران مختلف جو چیزیں آپ کے جسم کے اوپر وارد ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ غم کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی آپ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی فزیکلی آپ کے جسم کے اوپر وہ چیزیں وارد ہوتی ہیں، آپ ڈر کے اوپر رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا، بات ذرا سمجھیے بات. ایک چیز جو لا شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر اور غیر محسوس طریقے سے، غیر مرئی طریقے سے آپ کے جسم کے ساتھ منسلک ہے، وہ ہے زندگی. یہ زندگی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ نباتات میں بھی ہے، سارے پودوں میں ہے، کیوں جی؟ ساری مخلوقات میں ہے. یہاں بلی بیٹھی ہے اس کے اندر بھی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات سے ایک خاص چیز عطا فرمائی ہے، اور اس کا نام ہے روح، اور وہ اس کے اندر دیکھیے. ایک ہے انسان کی زندگی. یہ توجہ ذرا بات ذرا مشکل تو نہیں ہو گئی؟ توجہ کے ساتھ. ایک چیز جو ہے وہ ہے زندگی، اور ہمارے ہاں یہ چیز جو ہے غلط العام میں بہت زیادہ ایک غلط محاورہ استعمال ہونے لگا. ہم کہتے ہیں زی روح، جس چیز کے اندر زندگی ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ زی روح، روح والی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، زندگی کو روح کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن انسان کو جس روح کے ساتھ نوازا گیا ہے وہ زندگی سے غلط ہے. روح کا معنی ہے انسانی جان، یہ ایک معنی استعمال ہو گیا. دوسرا، روح کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مقرر فرشتہ جو آتا ہے اللہ کا حکم دے کے اس کو نافذ کرتا ہے، اس کو بھی قرآن مجید میں روح کہا گیا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا ہے. اور جو وہ وحی لے کے آتے ہیں، ایک ہے جبریل علیہ السلام کا آپ آنا، اور ایک ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا وحی کیری کرنا، میسج کیری کرنا. اس میسج، اس وحی کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روح کہا ہے. اللہ کی طرف سے جو انسان کو مدد ملتی ہے کسی خاص موقع پر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح کہا ہے. تو اس لیے روح جو ہے وہ بہت سارے مختلف معنوں کے اندر استعمال ہونے والی چیز ہے. ذرا توجہ کیجیے گا. اب یہ جو حالت ہے آپ کی، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر فزیکل، سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا فزیکل ورلڈ جو ہے اس کا میٹا فزیکل ورلڈ سے تعلق ہے؟ وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کی سب سے زبردست مثال کیا ہے؟ نیند. اس کی سب سے زبردست مثال کیا ہے؟ نیند میں اس کا فوت ہو جانا، اور نیند کے اوپر جو ہے نیند کے اندر اس کو خواب کی شکل میں مختلف چیزوں کا وارد ہونا. اس کا مطلب اس کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اس چیز کا تذکرہ اللہ رب العزت نے
سورہ زمر کے اندر جو ہے وہ فرمایا ہے. ذرا دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس آپ سن لیں، یہ میں آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، توجہ ہے. یہ 24واں پارہ جو ہے اس کے اندر اگر آپ لوگ پہنچے سورہ زمر میں تو یہ آپ کی آیت مبارکہ نمبر ہے 42 ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. حضرت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبض کرتا ہے جانوں کو. یہاں روح کا لفظ استعمال نہیں کیا، لفظ کیا استعمال کیا؟ انفس. اللہ قبض کرتا ہے جانوں کو. کب؟ حین موتها، ان کی موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامها، اور ان کو بھی جو نہیں مریں گے ان کی نیند کے وقت، ان کی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جان نکال لیتا ہے. ایک تو وہ جو موت، جن کے اوپر موت طاری ہو گئی، ان کی جان نکل گئی، اور دوسرا واللتی لم تمت فی منامها، اور ان کی بھی جان اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے جو نہیں مرے نیند کے وقت، یعنی سوئے ہوئے. اچھا پھر کیا کرتا ہے؟ فیمسک التی قضا علیہا الموت، پھر روک لیتا ہے اس کی جان کو. قضا علیہا الموت، کہ اس نے فیصلہ کر دیا ہے اس پر موت کا. ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا کہ اس نے دوبارہ نہیں اٹھنا، تو اس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر قبض کر دیا. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور وہ بھیج ہوتا ہے دوسری کو. جس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھانا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھانا ہے، اسی جان کو جو ہے وہ دوبارہ اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے. اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک جتنی اس کی زندگی. توجہ رہے گی. یہ دو باتیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حالت موت اور حالت نیند کے اندر جو مماثلت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی. نیند والا آدمی دوبارہ اٹھتا ہے، اگر نیند کے اندر اس کی موت لکھی ہوئی ہے مستقل طور پر چلا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو نہیں بھی سوتے، عام حالت میں ان کے اوپر موت وارد ہو جاتی ہے، ان کی بھی جان اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ سب سے بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ تم قیامت والا دن اٹھائے جائے. جس طرح یہ تم سوتے ہو، سوتے کے بعد اٹھتے ہو، اس طرح موت کے بعد تم اٹھائے جائے. تو یہ ایک بہترین مثال ہو گئی ہے. ہمارا تعلق جو ہے فزیکل ورلڈ سے میٹا فزیکل ورلڈ سے ساتھ ہمارا تعلق ہے. بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اچھا اب آگے چلیے. اگر میرے اس مادی جسم کی ضروریات ہیں تو یہ ہے کہ نہیں، کھانا پینا سانس ہر چیز ہے کہ نہیں، تو کیا اس کی ضرورت نہیں ہے جو میٹا فزیکل ورلڈ ہے؟ بالکل سر، اس کی بھی ضرورت. تو کائنات کے دو حصے ہو گئے. ایک اس کا مطلب وہ کائنات ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ایک وہ ہے جو نظر نہیں آ رہی، غیر مرئی اور غیر محسوس. اور دونوں کا وجود اپنی اپنی جگہ پر مسلم ہے. انسان کی فطرت، اس کا جسم، اس کی فزیکل جو اس کی ساخت ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جیسے اس کے یہ ظاہری جسم کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اس کے بھی تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پھر اپنی طرف سے خاص وحی کا بندوبست ہوتا ہے. وحیون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وحی. اچھا